اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے کانٹیکٹ کیا، وہ بتاتی ہیں کہ میں ایک یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ جس میں جنوں کے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ وہ بھی روحانیت میں کتنا آگے جاتے ہیں، ان کی کیا پاورز ہوتی ہیں اور ان کو کتنے درجات ملتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں رات کو سوئی تو خواب میں کیا دیکھا کہ ایک عورت مجھے نظر آئی، اس نے مجھے ایک سورہ پڑھنے کا وظیفہ دیا۔ ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو وہ کہتی کہ میں نے وہ سورہ پڑھی اور پھر وہ مجھے کانٹیکٹ کر رہی تھیں، جو وہ بیسیکلی پوچھ مجھے یہ رہی تھیں کہ یہ کیا تھا یا کیوں تھا اور میں نے اسے پڑھا اور یہ کیا۔ اس بات پہ پھر مجھے ایک پرانی ایک بات یاد آئی، بلکہ ایک واقعہ تھا جو میں نے دیکھا بھی سنا بھی۔ ایک بچی جو کہ ہارڈلی 15-16 سال کی تھی، تو اس کو اس طرح خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواب میں اسی طرح اس کو کوئی عورت یا کوئی آدمی نظر آتا تھا یا کوئی بزرگ کی فارم میں کوئی نظر آتا تھا، وہ کہتے تھے یہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وہ بچی وہ وظیفہ پڑھتی تھی، پھر وہ کہتے تھے اب یہ وظیفہ پڑھ لو، وہ وظیفہ پڑھتی تھی۔ اس طرح انہوں نے وہ کتنے سال تک ایسے ہی وظائف پڑھتی رہی۔ بچی تھی، اس کو نہیں پتا تھا۔ میرے خیال میں جب کسی کو بھی خواب، ہم بڑے لوگ بھی ہیں، جب ہمیں اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ کوئی خواب میں آ کے ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اچھا شاید اس سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے اینڈ آل دیٹ۔ بہرحال اس بچی کے پھر کافی مسئلے سٹارٹ ہو گئے اور کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب یہ بچی اتنی عبادت کرتی رہتی ہے تو پھر زندگی میں اتنے مسائل کیوں ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے کسی مسئلے میں پریشان تھا تو مجھے ایک بزرگ نظر آئے، انہوں نے کہا آپ یہ والی سورہ پڑھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نے وہ سورہ پڑھی جس طرح ان بزرگ نے مجھے خواب میں بتایا تھا، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر ایک اور خاتون نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ سنایا، اور ایک اور نے کانٹیکٹ کی، یعنی کہ ابھی سنس پچھلے چند ہفتوں میں یہ کافی زیادہ اس طرح کی کوئریز اور کافی زیادہ اس طرح کے واقعات دیکھنے کو سننے کو مل رہے تھے، تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو ضرور بنائی جائے۔ دیکھیں، اگر آپ کو خواب میں کوئی وظیفہ پڑھنے کو کہتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہہ کون رہا ہے آپ کو خواب میں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو کوئی وظیفہ دیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے کوئی وظیفہ دیا جا رہا ہے، یا کسی اور نبی علیہ السلام یا پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے وظیفہ دیا جا رہا ہے؟ یا اگر آپ نے بیعت کی ہوئی ہے تو کیا آپ کے پیر و مرشد آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں خواب میں؟ یا آپ کو کوئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی وظیفہ دے رہا ہے پڑھنے کو؟ یا کوئی بہت بڑے جانے مانے کوئی بزرگ آپ کے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو وظیفہ دیا ہے لیکن ساتھ میں اپنی پہچان بھی کرائی ہے؟ تو اگر تو ان تمام ہستیوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں سے کوئی آپ کو وظیفہ دے رہا ہے تو پھر آپ ضرور پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو جو بھی نظر آیا ہے نہ اس نے اپنی پہچان کرائی ہے، نہ کوئی اپنا نام بتایا ہے اور ان نون ہے، اور آپ کو وہ جتنے مرضی کو اسپیشل وظیفے بھی دیں، آپ نے وہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ سوال یاد ہے کہ کیوں نہیں پڑھنا؟ اس لیے کیونکہ جب کوئی رینڈم انسان آپ کو آ کے یہ وظائف بتاتا ہے تو یوزلی وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں سے وظائف پڑھوا کر اپنے مقاصد کے لیے ان وظائف کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کا انسان کو صرف نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سمری یہ ہے کہ جب بھی کوئی رینڈم بندہ بندی یا بزرگ جو اپنی پہچان کرائے بغیر آپ کو کوئی وظیفہ بتائے تو آپ نے اس کو بالکل نہیں پڑھنا۔ اگر اس بارے میں آپ کے کوئی سوال ہیں، کچھ ہیں، تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہماری پرابلمز حل نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنی فرض عبادات کی پابندی کریں، ٹھیک ہے؟ نماز، روزہ، جو بھی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ سیکنڈ یہ کہ حقوق العباد کو دیکھیں کہ کیا آپ کا انسانوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے، کہیں آپ کسی انسان کی حق تلفی تو نہیں کر رہے۔ تو فرض عبادات اور حقوق العباد کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جو خاص ہمیں چیزیں کرنی ہیں، استغفار پڑھیں، تہجد پڑھیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کے سارے مسئلوں کے حل نکالے گا، آپ کو راہیں آپ کے لیے کھولے گا۔ 99% لوگ جو مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے یہ وظائف پڑھ رہے تھے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے۔ وظائف انہیں کہاں سے ملے؟ رینڈملی کہیں سے بھی مل گئے، اور فائنلی اب ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور ہمارے مسئلے حل ہونا شروع ہوئے۔ اب آپ سوچیں کہ جو لوگ اتنے سالوں سے اتنے وظائف پڑھ رہے ہیں تو ان کے مسئلے کیوں نہیں حل ہوئے؟ انہیں فائنلی درود شریف کی طرف ہی آنا پڑا۔ درود شریف اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں، اور کون سی ایسی عبادت ہے آپ مجھے بتائیں کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بھی یہ کرتا ہوں تم بھی کرو؟
درود شریف پڑھنے والے جس دن سے آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب جب آپ پڑھتے ہیں اس لمحے آپ پہ رحمتوں برکتوں کا وعدہ کیا گیا ہے. تو بہت سارا درود شریف پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، آپ کے تمام غم رنج سب دور ہو جائیں گے. دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں تو پھر مجھے کوئی بھی مشکل کیوں آتی ہے، مشکلات تو آئیں گی. میں نے آپ کو آیات کا حوالہ دیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہر طرح سے آزماؤں گا. ٹھیک ہے، جب یہ طے ہے کہ آزمائش ہونی ہے، ہر حال میں ہونی ہے، تو پھر درود شریف ہماری کیا ہیلپ کرتا ہے ان آزمائش کے لمحوں میں جب ہم بہت خود کو کمزور فیل کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہوتا ہے، تو درود شریف رحمتیں برکتیں ہم پہ نازل کرتا ہے اور ہمیں ان کمزور لمحوں سے شکر گزاری کے ساتھ نکالتا ہے، کفر سے بچاتا ہے. تو بہت سارا درود شریف پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، دوسرے لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دنیا اور دونوں جہاں میں بہت ساری آسانیاں کر دیں اور ہمیں پل پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں. سب کو معرفت الہی عطا ہو، آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.